اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7301۔ ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک رخصت نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے تو اس پر لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا، کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، اور اس کے پاس دین نہیں ہوگا، بس آزمائش ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7302۔ ابن ابی عمر مکی نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، کہا ہمیں مروان نے یزید سے، اور وہ ابن کیسان ہے، حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7303۔ عبداللہ بن عمر بن ابان اور واصل بن عبدالعلا نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں محمد بن فضیل نے ابو اسماعیل اسلمی سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن آ جائے جس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ پتہ نہ ہو کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ عرض کی گئی یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھا دن خوریزی ہوگی، قاتل اور مقتول دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ ابن ابان کی روایت میں اس طرح ہے، کہا وہ یزید بن کیسان ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے ابو اسماعیل سے روایت ہے، اس کا پورا نام ابو اسماعیل یزید بن کیسان ہے، انہوں نے اس کی نسبت اسلمی کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7304۔ زیاد بن سعد نے زہری سے، اور انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کعبے کو حبیہ سے تعلق رکھنے والا دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص گرائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7305۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبے کو گرائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7306۔ قطیبہ بن سعید نے ہمیں عبدالعزیز دراوردی سے روایت کی، انہوں نے ثور بن زید سے، انہوں نے ابو الغیث سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشی کا دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص اللہ عز و جل کے گھر کو گرائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7307۔ قطیبہ بن سعید نے اسی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قحطان کا ایک شخص لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7308۔ عبد الکبیر بن عبد الجبار ابو بکر حنفی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا میں نے عمر بن حکم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا یہاں تک کہ ایک شخص بادشاہ بنے گا جسے جہ جہ کہا جائے گا۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے عبد الکبیر کے حوالے سے کہا یہ چار بھائی ہیں، شریک، عبید اللہ، عمیر اور عبد الکبیر، یہ عبد المجید کے بیٹے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7309۔ سفیان نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں یعنی اون کے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7310۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی امت سے جنگ کرو گے جو بالوں کے جوتے پہنے ہوں گے اور ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7311۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے اس کی سند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم چھوٹی آنکھوں اور چھوٹی ناک والی قوم سے جنگ کرو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7312۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان ترکوں سے جنگ کریں گے، یہ ایسی قوم ہے جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، یہ لوگ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے، بالوں کے جوتوں میں چلتے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7313۔ قیس بن ابی حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، وہ سرخ چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7314۔ اسماعیل بن ابراہیم نے ہمیں جریری سے حدیث بیان کی اور انہوں نے ابو نضرہ سے روایت کی، کہا ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس کوئی قفیز یعنی پیمانہ آئے گا نہ درہم۔ ہم نے پوچھا کہاں سے؟ انہوں نے کہا عجم سے، وہ اس کو روک لیں گے۔ پھر کہا ان قریب اہل شام کے پاس کوئی دینار آئے گا نہ مدی یعنی پیمانہ۔ ہم نے پوچھا کہاں سے؟ انہوں نے کہا روم کی جانب سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر کے دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو لپے بھر بھر کے مال دے گا اور اس کی گنتی نہیں کرے گا۔ جریری نے کہا میں نے ابو نضرہ اور ابو العلا سے پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر بن عبد العزیز ہیں؟ تو دونوں نے کہا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7315۔ عبد الوہاب نے کہا ہمیں سعید جریر نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7316۔ نصر بن علی جہضمی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں بشر بن مفضل نے حدیث بیان کی، نیز ہمیں علی بن حجر سعدی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اسماعیل بن علیہ نے حدیث بیان کی۔ دونوں یعنی بشر بن مفضل اور ابن علیہ نے سعید بن یزید سے، انہوں نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لپے بھر بھر کر مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا، اور علی بن حجر کی روایت میں یحصل مال کے بجائے یحصل مال ہے، معنی ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7317۔ عبد الصمد بن عبد الوارث نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں داؤد نے ابو نضرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی، دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7318۔ اور ابو معاویہ نے داؤد بن ابی ہند سے، انہوں نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 7319۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو مسلمہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو نضرہ سے سنا، وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے تھے، انہوں نے کہا ایک ایسے شخص نے مجھے بتایا جو مجھ سے بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے خندق کھودنے کا آغاز کیا تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور فرمانے لگے سمیہ کے بیٹے کی مصیبت، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7320۔ اور خالد بن حارث اور نضر بن شمیل دونوں نے شعبہ سے روایت کی، انہوں نے ابو مسلمہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی، البتہ نضر کی حدیث میں ہے مجھ سے بہتر شخص ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، اور خالد بن حارث کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ان کی مراد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور خالد کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے افسوس، یا فرمایا وائے افسوس ابن سمیہ پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7321۔ محمد بن جعفر غندر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے خالد حذا کو سعید بن ابو الحسن سے حدیث روایت کرتے ہوئے سنا، انہوں نے اپنی والدہ سے اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7322۔ عبد الصمد بن عبد الوارث نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں خالد حذا نے سعید بن ابی حسن اور حسن سے حدیث بیان کی، ان دونوں نے اپنی والدہ سے، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7323۔ ابن عون نے حسن سے، انہوں نے اپنی والدہ سے، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7324۔ ابو اسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے ابو طیاح سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو زرعہ سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری امت کو قریش کا یہ قبیلہ ہلاک کرے گا، انہوں نے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی پھر آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کاش لوگ ان سے الگ ہو جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7325۔ ابو داود نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7326۔ سفیان نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا مر گیا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد شام میں کوئی قیصر نہیں ہوگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7327۔ یونس اور معمر دونوں نے زہری سے سفیان کی سند کے ساتھ اسی کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7328۔ معمر نے ہمیں حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ان میں سے یہ حدیث بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا ہلاک ہو گیا، پھر اس کے بعد کسرا نہیں ہوگا، اور قیصر بھی ہلاک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم کیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7329۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ آگے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مانند ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7330۔
قتیبہ بن سعید اور ابو کامل جحدری نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے سماک بن حرب سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمانوں، یا فرمایا مومنوں کی ایک جماعت آل کسرا کے خزانے کو جو سفید عمارت میں ہے ضرور بالضرور فتح کرے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7331۔ شعبہ نے سماک بن حرب سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے ابو عوانہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7332۔ عبد العزیز بن محمد نے ثور بن زید دیلی سے، انہوں نے ابو الغیث سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی میں ہے اور دوسری جانب سمندر میں ہے؟ انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے خلاف بنو اسحاق میں سے 70,000 لوگ جہاد کریں گے، وہاں پہنچ کر وہ اتریں گے تو ہتھیار اس سے جنگ کریں گے نہ تیر اندازی کریں گے، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی ایک جانب گر جائے گی۔ ثور نے کہا میں ہی جانتا ہوں کہ انہوں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کنارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سمندر میں ہے، پھر وہ دوسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس شہر کا دوسرا کنارہ بھی گر جائے گا، پھر وہ تیسری بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لیے راستہ کھل جائے گا اور وہ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے اور غنائم حاصل کریں گے۔ جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک چیختی ہوئی آواز آئے گی جو کہے گی دجال نمودار ہو گیا، چنانچہ وہ مسلمان ہر چیز چھوڑ دیں گے اور واپس پلٹ پڑیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7333۔ سلیمان بن بلال نے کہا ہمیں ثور بن زید دیلی نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7334۔ محمد بن بشیر نے کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود تم سے جنگ کریں گے اور تم انہیں اچھی طرح قتل کرو گے یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلمان یہ یہودی ہے، آگے بڑھ اس کو قتل کر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7335۔ یحییٰ نے ہمیں عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور اپنی حدیث میں کہا یہ یہودی میرے پیچھے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7336۔ عمر بن حمزہ نے کہا میں نے سالم کو کہتے ہوئے سنا ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور یہود آپس میں جنگ کرو گے یہاں تک کہ پتھر کہے گا اے مسلمان یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، آگے بڑھ اسے قتل کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7337۔ ابن شہاب نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تم سے جنگ کریں گے، آخرکار تمہیں ان پر تسلط عطا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ پتھر بھی کہے گا اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے ہے، اس کو قتل کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہ ایک یہودی ہے، آگے بڑھ اس کو قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے وہ نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7339۔ ابو الاحوص اور ابو عوانہ دونوں نے سماق سے،
اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت سے پہلے کئی کذاب ہوں گے۔ ابو الاحوص کی حدیث میں انہوں یعنی ابو بکر بن ابی شیبہ نے مزید کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7340۔ اور ابن مسنہ اور ابن بشار نے مجھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے سماک سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ سماک نے کہا میں نے اپنے بھائی کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان جھوٹوں سے بچ کر رہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7341۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دجالوں اور کذابوں کو بھیجا جائے گا جو 30 کے قریب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7342۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی، مگر انہوں نے کہا یہاں تک کہ وہ شیطان کی طرف سے مبعوث بن کر آئیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7343۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم چند لڑکوں کے پاس سے گزرے، ان میں ابن سیاد بھی تھا، سب بچے بھاگ گئے اور ابن سیاد بیٹھ گیا تو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جو تمہارا گمان ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7344۔ ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں اعمش نے شقیق سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ ہم ابن سیاد کے پاس سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں نے تمہارے لیے دل میں ایک بات چھپائی ہے۔ اس نے کہا وہ دخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور دفع ہو جا، تو اپنی حیثیت سے کبھی نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر یہ وہی ہے جس کا تمہیں خوف ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7345۔ جریری نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا مدینے کے ایک راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس یعنی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھ رہے ہو، تجھے اور کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا میں 2 سچوں اور ایک جھوٹے کو یا 2 جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معاملہ خود اس کے سامنے گڑمٹ کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7346۔ معتمر کے والد سلیمان نے کہا ہمیں ابو نضرہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن سائد سے ملاقات ہوئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ابن سائد دوسرے لڑکوں کے ساتھ تھا۔ پھر جریری کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7347۔ داود نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا مکے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں میرا اور ابن سیاد کا ساتھ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ میں دجال ہوں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا اس کے بچے نہیں ہوں گے؟ کہا میں نے کہا کیوں نہیں سنا تھا؟ اس نے کہا میرے بچے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے نہیں سنا تھا وہ دجال مدینے میں داخل ہوگا اور نہ مکے میں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں مدینے کے اندر پیدا ہوا اور اب مکے کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر اپنی بات کے آخر میں اس نے مجھ سے کہا دیکھیں اللہ کی قسم میں اس دجال کی جائے پیدائش، اس کے رہنے کی جگہ اور وہ کہاں ہے سب جانتا ہوں۔ اس طرح اس نے اپنی حیثیت کے بارے میں مجھے الجھا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7348۔ معتمر کے والد سلیمان ابو نضرہ سے اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، کہا مجھ سے ابن سائد نے ایک بات کہی تو مجھے اس کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا اس بات پر میں اور لوگوں کو معذور سمجھتا ہوں، مگر اے اصحاب محمد آپ لوگوں کو میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا دجال یہودی ہوگا اور میں مسلمان ہو چکا ہوں؟ کہا وہ لا ولد ہوگا جبکہ میری اولاد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے مکے میں داخلہ اس پر حرام کر دیا ہے اور میں حج کر چکا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ یعنی ابن سائد مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا جن سے امکان تھا کہ اس کی بات میرے دل میں بیٹھ جاتی۔ کہا پھر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اس وقت میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ کہا اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ تمہیں وہ دجال آدمی ہو؟ اس نے کہا اگر مجھ کو اس کی پیشکش کی جائے تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7349۔ جریری نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے اور ہمارے ساتھ ابن سائد تھا۔ ہم ایک پڑاؤ پر اترے تو لوگ منتشر ہو گئے، صرف میں اور وہ رہ گئے۔ اس کے متعلق جو کچھ کہا جاتا تھا اس کی بنا پر مجھے اسے سخت وحشت ہونے لگی۔ کہا وہ اپنا سامان لے کر آیا اور اسے میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے، اگر تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو تو بہتر ہو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ بکریاں ہمارے سامنے نمودار ہوئیں۔ وہ گیا اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ لے آیا اور کہا ابو سعید پیئیں۔ میں نے کہا گرمی سخت ہے اور دودھ گرم ہے۔ میرے ساتھ اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہ تھا کہ مجھے ناپسند تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے دودھ پیوں یا کہا اس کے ہاتھ سے دودھ لوں۔ وہ کہنے لگا ابو سعید لوگ میرے متعلق جو باتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے کبھی کبھی میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک رسی لے کر درخت پر لٹکاؤں اور پھانسی لے لوں۔ ابو سعید جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم نہیں، یعنی ان کی بات الگ ہے، لیکن اے انصار کی جماعت تم پر تو کچھ مخفی نہیں ہے۔ کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا وہ دجال کافر ہے جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا وہ بانجھ ہے، اس کے بچے نہیں ہوں گے اور میں اپنی اولاد کو مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا وہ نہ مدینے میں داخل ہوگا اور نہ مکے میں، اور میں مدینے سے آیا ہوں اور مکے جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قریب تھا کہ میں اس کا عذر قبول کر لیتا کہ پھر اس نے کہا اللہ کی قسم میں دجال کو اور اس کی جائے پیدائش کو پہچانتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ وہ اب کہاں ہے۔ کہا میں نے اس سے کہا باقی سارا دن تیرے لیے تباہی اور ہلاکت ہو، یعنی تیرا اس سے اتنا قرب کیسے ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 7350۔
ابو مسلمہ نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سائد سے فرمایا جنت کی مٹی کیسی ہے؟ اس نے کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم باریک سفید کستوری جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7351۔ جوریری نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باریک سفید خالص کستوری کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7352۔ محمد بن منقدر سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ ابن سائد دجال ہے۔ میں نے کہا آپ اس بات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قسم کھاتے ہوئے دیکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7353۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ سالم بن عبداللہ نے انہیں بتایا انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگوں کے ہمراہ ابن سیاد کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنو مغالہ کے اونچے مکانوں کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ مارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں یعنی عربوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا میرے پاس ایک سچا آتا ہے اور ایک جھوٹا شخص آتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تجھ پر معاملہ کٹمٹ کر دیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چھپائی ہے۔ ابن سیاد نے کہا وہ دخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا دور دفع ہو جا، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو تمہیں اس پر مسلط نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7354۔ سالم بن عبداللہ نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں اس سابقہ واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کے اس باغ میں گئے جس میں ابن سیاد تھا۔ باغ میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے تنوں کی آڑ میں ہونے لگے تاکہ اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھے آپ اس کی کوئی بات سن لیں۔ وہ بستر پر ایک نرم چادر میں اسے اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا، اس کے اندر سے اس کی گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں کی آڑ لے رہے تھے تو ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور وہ ابن سیاد سے کہنے لگی صاف، اور یہ ابن سیاد کا نام تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ ابن سیاد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو وہ اپنا معاملہ واضح کر دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7355۔ سالم نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کی جس کا وہ اہل ہے۔ پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں اس سے خبردار کر رہا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے خبردار کیا ہے۔
بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے خبردار کیا، لیکن میں تمہیں اس کے متعلق ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ اچھی طرح جان لو کہ وہ کانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کانا نہیں ہے۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے عمر بن ثابت انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کیا تو فرمایا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر۔ ہر وہ آدمی جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا اسے پڑھ لے گا، یا فرمایا ہر مومن اسے پڑھ لے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی مرنے تک اپنے رب عز و جل کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، یعنی جب کہ دجال کو سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7356۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے سالم بن عبداللہ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے ساتھ، جس میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تشریف لے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو دیکھا۔ وہ اس وقت بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے قریب ایک لڑکا تھا۔ وہ بنو معاویہ کے مکانوں کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور عمر بن ثابت کی حدیث کے اختتام تک یونس کی حدیث کے مانند بیان کیا، اور یعقوب سے روایت کردہ حدیث میں کہا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو واضح کر دیتا کے بارے میں کہا، اگر اس کی ماں اسے چھوڑ دیتی تو اپنا معاملہ وہ واضح کر دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7357۔ عبد بن حمید اور سلمہ بن شبیب دونوں نے ہمیں عبد الرزاق سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے چند لوگوں کے ساتھ تھے، جن میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابن سیاد کے قریب سے گزرے، وہ اس وقت لڑکا تھا اور بنو مغالہ کے مکانوں کے قریب لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آگے جس طرح یونس اور صالح کی حدیث ہے، مگر عبد بن حمید نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھجوروں کے باغ میں جانے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7358۔ ایوب نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے میں ابن سیاد سے ملے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوئی ایسی بات کہی جس نے اسے غصہ دلا دیا، تو وہ اتنا پھول گیا کہ اس نے پوری گلی کو بھر دیا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو یہ خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دجال غصہ جانے کی وجہ سے ہی اپنی حقیقی صورت میں برآمد ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7359۔ ابن عون نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، کہا، نافع کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد یعنی اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اسے 2 بار ملا ہوں۔ انہوں نے کہا، ایک بار میں اس سے ملا تو میں نے اس کے ساتھیوں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تم لوگ یہ باتیں کرتے ہو کہ وہ وہی دجال ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، واللہ تم میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ مال اور اولاد میں تم لوگوں سے بڑھ جائے، اور آج وہ اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہے، یعنی مال اور اولاد کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے اسی موضوع پر باتیں کی، پھر میں اس کو چھوڑ کر چلا آیا۔ انہوں نے کہا، میں ایک بار اور اس سے ملا، اس وقت اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ کہا، میں نے اس سے کہا، جس طرح میں دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھ اس طرح کب ہوئی ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا، تمہیں معلوم نہیں اور وہ تمہارے ہی سر میں ہے۔ اس نے کہا، اگر اللہ چاہے تو وہ اسے تمہارے اس ڈنڈے میں پیدا کر سکتا ہے۔ کہا،
اس کے بعد اس نے اپنی ناک سے اتنی مکروہ آواز نکالی جتنی مکروہ آواز کسی گدھے کی میں نے کبھی سنی ہوگی۔ انہوں نے کہا میرے ساتھیوں میں سے ایک سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ڈنڈا تھا میں نے اسے اس کے ساتھ اتنا مارا کہ وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا، لیکن میں واللہ مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ نافع نے کہا یہاں تک کہ وہ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس آئے اور ام المومنین یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے اور انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا چاہیے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلی بات جو اس دجال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گی اس کا غصہ ہوگا جو اسے آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7360۔ عبید اللہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کانا نہیں ہے، سن رکھو، بلا شبہ مسیح دجال داہنی آنکھ سے کانا ہے، اس کی آنکھ اس طرح ہے جیسے ابھرا ہوا انگور کا دانہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7361۔ ایوب اور موسیٰ بن عقبہ دونوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7362۔ شعبہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس نے اپنی امت کو کانے کذاب سے ڈرایا ہے، یاد رکھو وہ کانا ہے جبکہ تمہارا عزت اور جلال والا رب کانا نہیں۔ اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7363۔ ہشام نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7364۔ شعیب بن حبحاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بے نور آنکھ والا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہجے کیے کاف فا را، اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7365۔ شقیق نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی بائیں آنکھ بھی عیب دار ہوگی اور بال گھنے گچھے دار ہوں گے، اس کی ہمراہ ایک جنت ہوگی اور ایک دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں دوزخ ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7366۔ ابو مالک اشجعی نے ربیعی بن حراش سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ دجال کے ساتھ ہوگا اسے میں خود اس کی نسبت بھی زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ دو چلتے ہوئے دریا ہوں گے، دونوں میں سے ایک بظاہر سفید رنگ کا پانی ہوگا اور دوسرا بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس کو پالے تو اس دریا کی طرف آئے جسے وہ آگ کی طرح دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھ بند کرے، پھر اپنا سر جھکائے اور اس میں سے پیے تو وہ پانی ٹھنڈا ہوگا، پھر اپنا سر جھکائے اور اس میں سے پیے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور دجال بے نور آنکھ والا ہے، اس کے اوپر موٹا ناخنا یعنی گوشت کا ٹکڑا جو آنکھ میں پیدا ہو جاتا ہے ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر۔ اسے ہر مومن لکھنے پڑھنے والا ہو یا نہ لکھنے پڑھنے والا پڑھ لے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7367۔ محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے ربیعی بن حراش سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا بے شک اس کے ہمراہ پانی ہوگا
اور آگ ہوگی، اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی، تو تم لوگ دھوکے میں ہلاک نہ ہو جانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7368۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7369۔ شعیب بن صفوان نے ہمیں عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے ربیع بن حراش سے، انہوں نے عقبہ بن عمرو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ربیع نے کہا، میں ان یعنی عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، آپ نے دجال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ مجھے بیان کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی، جو لوگوں کو پانی نظر آ رہا ہوگا وہ آگ ہوگی، اور جو لوگوں کو آگ نظر آ رہی ہوگی وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس میں کود جائے جو اسے آگ نظر آ رہی ہو، بلا شبہ وہ میٹھا پاکیزہ پانی ہوگا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، اور میں نے بھی یہ حدیث سنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7370۔ نعیم بن ابی ہند نے ربیع بن حراش سے روایت کی، کہا، ایک بار جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دجال کے ہمراہ جو کچھ ہوگا اس کا مجھے خود اس کی نسبت زیادہ علم ہے۔ اس کے ہمراہ ایک دریا پانی کا ہوگا اور ایک دریا آگ کا ہوگا، جو تمہیں نظر آئے گا کہ وہ آگ ہے وہ پانی ہوگا، اور جو تمہیں نظر آئے گا کہ وہ پانی ہے وہ آگ ہوگی۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے اور پانی پینا چاہے وہ اس دریا سے پیے جو اسے نظر آتا ہے کہ وہ آگ ہے، بلا شبہ وہ اسے پانی پائے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7371۔ ابو سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی؟ وہ یقینی طور پر کانا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم کی مانند دو جگہیں سامنے آئیں گی، جس کے بارے میں وہ کہے کہ جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی۔ میں نے اسی طرح تمہیں اس سے خبردار کر دیا ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بارے میں اپنے قوم کو خبردار کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7372۔ ابو خیثمہ زہیر بن حرب اور محمد بن مہران رازی نے مجھے حدیث بیان کی، الفاظ رازی کے ہیں۔ کہا، ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں عبد الرحمن بن یزید بن جابر نے یحییٰ بن جابر قاضی حمص سے، انہوں نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے، انہوں نے اپنے والد جبیر بن نفیر سے، اور انہوں نے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے اس کے ذکر کے دوران میں کبھی آواز دھیمی کی کبھی اونچی کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسے لگا جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم میں اس شدید تاثر کو بھانپ لیا۔ آپ نے ہم سے پوچھا، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم لوگوں یعنی حاضرین پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف اس کی تکذیب کے لیے دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ یعنی خود نگہبان ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے، میں ایک طرح سے اس کو عبد العزہ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول،
زمین میں اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر یکبارگی 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، جیسے نشانہ بنائے جانے والا ہدف یکدم ٹکڑے ہو گیا ہو۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے تو اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس یعنی دجال کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا، میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج ماجوج کو بھی بھیج دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امٹتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں بھی پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر قیمتی ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یعنی یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح یکبارگی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالش بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی جیسی لمبی گردنوں کی طرح کی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا یعنی خیمہ اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹا لاؤ، تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کو کافی ہوگا، اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ وہ اسی عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی، اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح برسر عام آپس میں اختلاط کریں گے تو انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7373۔ علی بن حجر سعدی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ بن عبد الرحمن بن یزید بن جابر اور ولید بن مسلم نے حدیث بیان کی۔ علی بن حجر نے کہا ایک حدیث دوسرے کی حدیث میں شامل ہو گئی ہے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے اسی کی سند کے ساتھ جس طرح ہم نے ذکر کیا اسی کے مطابق بیان کیا، اور اس جملے کے بعد اس میں کبھی پانی تھا مزید بیان کیا۔ پھر وہ آگے چلیں گے یہاں تک کہ وہ جبل خمر تک پہنچیں گے۔
اور وہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے، تو کہیں گے جو کوئی بھی زمین میں تھا ہم نے اسے قتل کر دیا، آؤ اب ہم اسے قتل کریں جو آسمان میں ہے۔ پھر وہ اپنے تیروں جیسے ہتھیاروں کو آسمان کی طرف چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہتھیاروں کو خون آلود کر کے انہی کی طرف واپس بھیج دے گا۔ اور ابن حجر کی روایت میں ہے، میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو اتارا ہے، کسی ایک کے پاس بھی ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7374۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بتایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ دجال کے بارے میں لمبی گفتگو فرمائی۔ اس میں آپ نے ہمارے ساتھ جو بیان کیا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا وہ آئے گا، اس پر مدینے کے راستے حرام کر دیے گئے ہوں گے، وہ مدینے سے متصل ایک نرم شوریلی زمین تک پہنچے گا، اس کے پاس ایک آدمی مدینے سے نکل کر جائے گا جو لوگوں میں سے بہترین یا بہترین لوگوں میں سے ایک ہوگا، اور اسے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ہمیں بتایا تھا۔ تو دجال اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہے گا تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو کیا اس معاملے میں تمہیں کوئی شک باقی رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ وہ اس شخص کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جب وہ اس شخص کو زندہ کرے گا تو وہ اسے کہے گا اللہ کی قسم تمہارے بارے میں مجھے اب سے پہلے اس سے زیادہ بصیرت کبھی حاصل نہیں تھی۔ فرمایا دجال اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن اسے اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہو سکے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7375۔ شعیب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7376۔ ابو وداق نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک شخص اس کا رخ کرے گا، اسے اسلحہ بردار محافظ یعنی دجال کے اسلحہ بردار محافظ ملیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا میں اس شخص کی طرف جانا چاہتا ہوں جو اب نمودار ہوا ہے۔ وہ اس سے کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ کہے گا ہمارے رب کی ربوبیت اور صفات میں کوئی پوشیدگی نہیں۔ وہ اس کی بات پر مطمئن نہ ہوتے ہوئے کہیں گے اس کو قتل کر دو۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا ہمارے رب نے ہمیں منع نہیں کیا تھا کہ اس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کسی کو قتل نہ کرو؟ وہ اسے دجال کے پاس لے جائیں گے۔ وہ مومن جب اسے دیکھے گا تو کہے گا لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ فرمایا تو دجال اس کے بارے میں حکم دے گا تو اس کے اعضاء کو کھینچ کر باندھ دیا جائے گا، پھر وہ کہے گا اسے پکڑو اور اس کا سر اور منہ توڑ دو، تو مار مار کر اس کا پیٹ اور اس کی کمر چوڑی کر دی جائے گی۔ فرمایا پھر وہ یعنی دجال کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ فرمایا تو وہ کہے گا تم جھوٹے یعنی بناوٹی مسیح ہو۔ فرمایا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس کی پیشانی سے اسے آری کے ساتھ چیرا جائے گا یہاں تک کہ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ فرمایا پھر دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر اسے کہے گا کھڑے ہو جاؤ، چنانچہ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا وہ پھر اس سے کہے گا کیا مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہے گا اس سب کچھ سے تمہارے بارے میں میری بصیرت میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا پھر وہ شخص کہے گا لوگو یہ دجال اب میرے بعد لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ فرمایا دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا تو اس کی گردن سے اس کی ہنسلی کی ہڈیوں تک کا حصہ تانبے کا بنایا جائے گا، وہ کسی طریقے سے اسے ذبح نہ کر سکے گا۔ فرمایا تو وہ اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے پھینکے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اس یعنی دجال نے اسے آگ میں پھینک دیا ہے، جبکہ اصل میں وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت میں رب العالمین کے سامنے یہ شخص سب لوگوں سے بڑا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7377۔ ابراہیم بن حمید رواسی نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جتنا میں نے پوچھا اس سے زیادہ کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ نے فرمایا
اس کے حوالے سے تمہیں کیا بات اتنا تھکا رہی ہے؟ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہمراہ کھانے کے ڈھیر اور پانی کے دریا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک وہ اس سے حقیر تر ہے کہ ایسی چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہ کر سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7378۔ حشیم نے اسماعیل سے، انہوں نے قیس سے، اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جتنا میں نے پوچھا اس سے زیادہ کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے سوال کا سبب کیا ہے؟ کہا، میں نے عرض کی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہمراہ روٹی اور گوشت کے پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ فرمایا، وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7379۔ وکیع، جریر، سفیان، یزید بن ہارون اور ابو اسامہ سب نے اسماعیل سے اسی کی سند کے ساتھ ابراہیم بن حمید کی طرح روایت کی، اور یزید کی حدیث میں مزید یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے بیٹے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7380۔ معاذ عنبری نے کہا، ہمیں شعبہ نے نعمان بن سالم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے یعقوب بن عاصم بن عروہ بن مسعود ثقفی سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، یہ کیا حدیث ہے جو آپ بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بات ہونے تک قیامت قائم ہو جائے گی؟ انہوں نے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اس جیسا کوئی کلمہ کہا اور کہنے لگے، میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی کو کبھی کوئی بات نہیں بیان نہیں کروں گا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ تھوڑے عرصے بعد بہت بڑا معاملہ دیکھو گے، بیت اللہ کو جلا دیا جائے گا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دجال نمودار ہوگا، اور 40 مجھے یاد نہیں کہ 40 دن فرمائے یا 40 مہینے یا 40 سال رہے گا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے۔ وہ اس طرح ہیں جیسے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسے ڈھونڈیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ پھر لوگ 7 سال تک اس حالت میں رہیں گے کہ کوئی سے 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی تک نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو روئے زمین پر ایک بھی آدمی ایسا نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی یا ایمان ہوگا، مگر وہ ہوا اس کی روح قبض کرے گی۔ یہاں تک کہا، اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے جگر میں گھس جائے گا تو وہاں بھی وہ ہوا داخل ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی روح قبض کر لے گی۔ انہوں نے کہا، یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا، پرندوں جیسا ہلکا پن اور درندوں جیسی عقل رکھنے والے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، نہ اچھائی کو اچھا سمجھیں گے نہ برائی کو برا جانیں گے۔ شیطان کوئی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، کیا تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے؟ وہ کہیں گے، تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہیں بت پوجنے کا حکم دے گا۔ وہ اسی حالت میں رہیں گے، ان کا رزق اترتا ہوگا، ان کی معیشت بہت اچھی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اسے سنے گا وہ گردن کی ایک جانب کو جھکائے گا اور دوسری جانب کو اونچا کرے گا، یعنی گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا شخص جو اسے سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ پچھاڑ کھا کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی گر کر مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل فرمائے گا جو ایک پھوار کے مانند ہوگی یا سائے کی طرح ہوگی۔ شک کرنے والے نعمان بن سالم ہیں، اس سے انسانوں کے جسم اگائیں گے۔ پھر سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو وہ سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا، لوگو اپنے پروردگار کی طرف آؤ، اور فرشتوں سے کہا جائے گا، ان کو لا کھڑا کرو، ان سے سوال پوچھے جائیں گے۔ حکم دیا جائے گا، آگ میں بھیجے جانے والوں کو اپنی صفوں سے باہر نکالو۔ پوچھا جائے گا، کتنوں میں سے کتنے؟ کہا جائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ انہوں نے کہا، یہ تو وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور وہی دن ہوگا جب پنڈلی سے پردہ ہٹا کر دیدار جمال کرایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7381۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے نعمان بن سالم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا،
میں نے یعقوب بن عاصم بن عروہ بن مسعود سے سنا، انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو سنا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بات پوری ہو جانے پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں تم لوگوں کو کوئی حدیث نہ سناؤں، میں نے تو یہ کہا تھا کہ تم تھوڑی مدت کے بعد ایک بڑا معاملہ دیکھو گے۔ تو بیت اللہ کے جلنے کا واقعہ ہو گیا۔ شعبہ نے یہ الفاظ کہے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال نمودار ہوگا، اور اس کے بعد محمد بن جعفر نے معاذ کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور اپنی حدیث میں کہا کوئی ایک شخص بھی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو نہیں بچے گا مگر وہ ہوگا، اس کی روح قبض کر لے گی۔ محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے مجھے یہ حدیث کئی بار سنائی اور میں نے کئی بار اسے ان کے سامنے دہرایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7382۔ محمد بن بشیر نے ابو حیان سے، انہوں نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی حدیث سنی ہے جس کو سننے کے بعد میں اسے بھولا نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نمودار ہونے والی سب سے پہلی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور دن چڑھے لوگوں کے سامنے زمین کے چوپائی کا نکلنا ہے۔ ان میں سے جو بھی نشانی دوسری سے پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے بعد جلد نمودار ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7383۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں ابو حیان نے ابو زرعہ سے بیان کیا، کہا مسلمانوں میں سے 3 شخص مدینے میں مروان بن حکم کے پاس بیٹھے تھے اور اسے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے سن رہے تھے کہ ان میں سے پہلی دجال کا ظہور ہوگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم لوگ یوں سمجھو کہ مروان نے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ اس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جسے میں بھولا نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پھر اسی سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7384۔ سفیان نے ابو حیان سے اور انہوں نے ابو زرعہ سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگوں نے مروان کی موجودگی میں قیامت کے بارے میں مذاکرہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آگے ان دونوں کی حدیث کے مانند بیان کیا اور دن چڑھنے کے وقت کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7385۔ ابن بریدہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے عامر بن شراحیل شعبی نے، جن کا تعلق شعب حمدان سے تھا، حدیث بیان کی۔ انہوں نے ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ وہ اولین ہجرت کرنے والیوں میں سے تھیں کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سنی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طرف اسے منسوب نہ کریں۔ انہوں نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی۔ انہوں نے ان یعنی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بہت بہتر، سنائیے۔ انہوں نے کہا میرا نکاح عبد الحمید بن حفص ابن مغیرہ سے ہوا، وہ اس وقت قریش کے بہترین نوجوانوں میں سے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنے پہلے جہاد میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ جب میری شادی ختم ہو گئی یعنی طلاق ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آزاد کردہ غلام کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے بھی محبت کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ گفتگو فرمائی تو میں نے آپ سے کہہ دیا میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم ام شریک کے ہاں منتقل ہو جاؤ۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انصار میں سے ایک مالدار خاتون تھیں، ان کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے۔ میں نے کہا میں ایسا ہی کروں گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ فرمایا تم ایسا نہ کرو۔ ام شریک ایسی خاتون ہیں جن کے ہاں زیادہ مہمان آتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری اوڑھنی گر جائے اور تمہاری پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ جائے تو لوگوں میں سے کسی کی نظر ایسی جگہ پڑے جو تمہیں ناگوار ہو، بلکہ تم اپنے چچا زاد عبداللہ بن عامر بن ام مکتوم کے ہاں منتقل ہو جاؤ۔ وہ قبیلہ فہر یعنی قریش کے فہر سے تھے، وہ اسی قبیلے میں سے تھے جس سے وہ تعلق رکھتی تھی، تو میں ان کی طرف منتقل ہو گئی۔ جب میری عدت گزر گئی تو میں نے ایک اعلان کرنے والے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے والا کہہ رہا تھا نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کی پشت پر یعنی عورتوں کی پہلی صف تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو آپ خوشی کے عالم میں ہنستے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ہر انسان اپنی نمازی کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں نہ کسی خاص بات کی رغبت دلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے نہ کسی خاص چیز سے ڈرانے کے لیے، میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے جو ایک نصرانی شخص تھے آئے ہیں اور انہوں نے بیعت کی ہے اور اسلام لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات سنائی ہے جو اس کے مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال یعنی جھوٹے مسیح کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک سمندری بیڑے میں سوار ہوئے۔ سمندر کی موج یعنی سمندری طوفان مہینہ بھر انہیں سمندر میں ادھر ادھر پٹکتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ وہ بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو انہیں موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر لوگوں کو اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس نے اس سے کہا تیری خرابی تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ یعنی بہت زیادہ جاسوسی کرنے والی ہوں۔ انہوں نے کہا جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم لوگ دیر یعنی راہبوں کی عمارت میں موجود اس شخص کی طرف چلو، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں اس کے بارے میں خوف ہوا کہ یہ جسامہ کوئی شیطان ہے۔ انہوں نے کہا ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس دیر میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہم نے کبھی دیکھا ہو اس سے زیادہ عظیم الخلقت انسان تھا جو انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا، اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو۔ انہوں نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، ہم سمندر میں بیڑے پر سوار ہوئے اور اتفاقاً ہم اس وقت سمندر میں اترے جب اس میں بڑا طوفان تھا۔ 1 مہینے تک موجیں ہمارے ساتھ کھیلتی یعنی ادھر ادھر پٹکتی رہیں۔ پھر ہم تمہارے اس جزیرے کے کنارے آ لگے، ہم اس بیڑے کی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں آ گئے۔ ایک موٹے گھنے بالوں والا جاندار ملا، بالوں کی کثرت کی بنا پر ہمیں اس کے آگے پیچھے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ہم نے کہا تمہاری برائی ہو، تم کیا ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا اور جساسہ کیا؟ اس نے کہا اس آدمی کی طرف چلو جو اس دیر کی عمارت میں ہے، وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ ہم جلدی سے تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں، اس سے ہمیں سخت ڈر لگا ہے۔ ہم اس بات سے خود کو محفوظ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی مادہ شیطان ہو۔ اس نے کہا مجھے علاقہ بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم ان کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تم سے اس کی کھجور کے درختوں کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھل دیتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے۔ اس نے کہا مجھے شام کے علاقے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے شام کے علاقے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے اسے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔
اور اس کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا وہ مکے سے نکل کر مدینے میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگیں لڑیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا اس نے ان سے کہا یہ ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح دجال ہوں، اور مجھے عنقریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور مکہ اور مدینے کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ 40 راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا۔ وہ دونوں یعنی مکہ اور مدینہ میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی کسی ایک میں یا کہا دونوں میں سے ایک میں داخل ہونا چاہوں گا، ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا اور جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی، وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان کے ہر راستے پر فرشتے اس کا پہرا دے رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینے سے تھی۔ خبردار، کیا میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی نہ تھیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جو میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا اور جو کچھ مکے اور مدینے کے متعلق بتایا تھا۔ یاد رکھو وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے، مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے، مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ انہوں یعنی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7386۔ سیار ابو الحکم نے کہا ہمیں شعبی نے حدیث بیان کی، کہا ہم حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے۔ انہوں نے ہمیں تازہ کھجوروں کا تحفہ دیا جن کو ابن تاب کی تازہ کھجوریں کہا جاتا تھا، اور جو کے ستو پلائے۔ میں نے ان سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جس کو 3 طلاقیں دی گئی ہوں کہ وہ عدت کہاں گزارے گی۔ انہوں نے کہا مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کے درمیان عدت گزار لوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر عدت کے بعد لوگوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز کے لیے چل دی۔ میں عورتوں کی پہلی صف میں تھی جو مردوں کی آخری صف کے پیچھے تھی۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے یعنی ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار سمندر کے جہاز میں سوار ہوئے۔ اس کے بعد سیار نے پوری حدیث بیان کی اور اس میں مزید کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسے لگتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے اپنے عصا کو زمین کی طرف جھکایا اور فرمایا یہ طیبہ ہے۔ آپ کی مراد مدینے سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7387۔ غیلان بن جریر نے شعبی سے انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ سمندر کے جہاز میں سوار ہوئے تو ان کا جہاز راستے سے ہٹ گیا۔ وہ ایک جزیرے میں جا اترے۔ وہ جزیرے میں نکل کر پانی ڈھونڈنے لگے۔ وہاں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جو اپنے بال گھسیٹ رہا تھا۔ پھر پوری حدیث بیان کی اور اس میں یہ بھی کہا پھر اس دجال نے کہا اگر مجھے نکلنے کی اجازت دی گئی تو میں طیبہ یعنی مدینے کے سوا تمام شہروں میں جاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے سامنے لے گئے اور ان کی موجودگی میں آپ نے ان لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طیبہ ہے اور وہ شخص دجال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7388۔ ابو زناد نے شعبی سے
اور انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا، لوگو، مجھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے قوم کے کچھ لوگ اپنے ایک جہاز میں سمندر میں تھے، وہ جہاز ٹوٹ گیا اور ان میں سے کچھ لوگ جہاز کے تختوں میں سے ایک تختے پر سوار ہو گئے اور سمندر میں ایک جزیرے کی طرف جا نکلے، اور پھر آگے باقی ماندہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7389۔ ابن عامر اوزاعی نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت کی، کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی شہر نہیں مگر دجال اسے رون دے گا۔ ان دو شہروں کے راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے سب بانگتے ہوئے پہرا دے رہے ہوں گے، پھر وہ ایک شوریلی زمین میں اترے گا، اس وقت مدینہ 3 بار لرزے گا اور ہر کافر اور منافق اس میں سے نکل کر اس دجال کے پاس چلا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7390۔ حماد بن سلمہ نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا، مگر اس میں کہا، چنانچہ وہ یعنی دجال جرف کی شوریلی زمین میں آ کر اپنا خیمہ لگائے گا، اور کہا ہر منافق مرد اور عورت نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7391۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، ان کے جسموں پر تلسان کی عبائیں ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7392۔ حجاج بن محمد نے کہا، ابن جریج نے کہا کہ مجھے ابو زبیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لوگ دجال سے فرار ہو کر پہاڑوں میں جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اس وقت عرب کہاں ہوں گے جو دین کے دفاع میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت کم ہوگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7393۔ ابو عاصم نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7394۔ عبدالعزیز بن مختار نے کہا، ہمیں ایوب نے حمید بن ہلال سے حدیث بیان کی، انہوں نے ایک گروہ سے روایت کی جن میں ابو دہمہ اور ابو قتادہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر کر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، تم مجھے چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے نہیں تھے، اور نہ ان کو مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ و فساد میں ایسی نہیں جو دجال سے بڑی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7395۔ عبید اللہ بن عمر نے ایوب سے، انہوں نے حمید بن ہلال سے، اور انہوں نے اپنی قوم کے 3 لوگوں سے روایت کی جن میں ابو قتادہ بھی شامل ہیں کہ ہم ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر کر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، جس طرح عبدالعزیز بن مختار کی روایت ہے، مگر انہوں نے کہا، دجال کی فتنے سے بڑا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7396۔ علا کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت کرو، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوئیں، دجال، زمین کے چوپائے، خاص طور پر تم میں سے کسی ایک کو پیش آنے والے معاملے یعنی بیماری، عاجز کر دینے والا بڑھاپا یا کوئی رکاوٹ، اور ہر کسی کو پیش آنے والا معاملہ، مثلا اجتماعی گمراہی، فتنے کے زمانے میں قتل عام، قیامت سے پہلے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 7397۔ شعبہ نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے زیاد بن ریاح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو: دجال، دھواں، زمین کا چوپایا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عام لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا معاملہ یا خصوصی طور پر تم سے کسی ایک کو پیش آنے والا معاملہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7398۔ حمام نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7399۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں حماد بن زید نے خبر دی، انہوں نے معلّہ بن زیاد سے، انہوں نے معاویہ بن قرہ سے، انہوں نے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ہمیں قتیبہ بن سعید نے یہی حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے معلّہ بن زیاد سے حدیث بیان کی، انہوں نے اس روایت کو معاویہ بن قرہ کی طرف لوٹایا، انہوں نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، ہر طرف پھیلی ہوئی قتل و غارت گری کے دوران میں عبادت پر توجہ مرکوز کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7400۔